بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اکڑ اور بت پرست تھی۔ باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی۔ اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست و احباب کو دعوت دیں۔ اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھیں۔ ان سب پر مستزاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ غار حرا میں جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھیں، اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھے اور آپ ہی کے پاس رہتے تھے، اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پال رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح پہلے ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق و رسالت کی ادائیگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے۔ عرب کے انساب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کے کردار و اخلاق، جود و سخاوت، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیاں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسہ کا لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے۔ اسی طرح فضلاً صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعہ اسلام قبول کیا۔